السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات کی گئی ان لوگوں سے متعلق جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا اور اپنی مفاد پرستیوں کے راستے پر چلتے رہے، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ یقیناً نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات یعنی اللہ کے قانون مکافات کو، یہاں تک کہ جب الساعت یعنی تباہ کن انقلاب کی گھڑی ان کے پاس آ پہنچے گی اچانک یک لخت، تو وہ سنبھل ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس وقت وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس قانون مکافات کو سمجھنے میں کوتاہی کی۔ اور اس وقت ان کا حال یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنے جرائم کا بوجھ اٹھائے ہوں گے اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر۔ تو ان کے متعلق کہا گیا کہ خبردار، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ یہ لاسٹ آیت میں بات کی گئی، یہ ان کی بات ہو رہی، جانتے بوجھتے قرآن کی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی گزاری۔ اب ان کے متعلق کہا یہ گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت برا بوجھ اٹھائے ہوئے اللہ کے قانون مکافات کے سامنے پیش ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، اب قرآن کریم اگلی آیت میں جس کے اوپر آج ہمارا لیکچر ہے وضاحت کر رہا ہے۔ تو سورہ الانعام آیت نمبر 32 الفاظ ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ یہ ماں کا مطلب ہے نہیں ہے، اور آگے اللہ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ لعب و لہو، مگر کھیل اور تماشا۔ یہ جب پہلے ماں آ جائے اور بعد میں اگلے جز کے ساتھ اللہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، یہ بات قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، جبکہ وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، اس کو ہم نے بالحق پیدا کیا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، تو یہ جو زمین و آسمان ہے یہ مٹیریل ورلڈ ہے نا، میٹر ہے یہ، تو کہتا ہے ہم نے بالحق پیدا کیا۔ تو پھر اسی دنیا کے متعلق وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں؟ بیسیکلی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے قوانین کو اپنے مد نظر نہیں رکھا، کتاب اللہ کو پس پش ڈالا۔ اس دنیا کی زندگی میں انہیں اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اپنا نظام بنانا چاہیے تھا، اپنی زندگی گزارنی چاہیے تھی، یہ چیز انہوں نے نہیں کی۔ وہ اپنی مفاد پرستیوں میں پڑے رہے، اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے فرقوں میں وہ پڑے رہے، تو اسی میں پھر انہوں نے اس دنیا میں جو کرنا چاہیے تھا، جو کچھ وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اپنے اپنے فرقوں، اپنے اپنے مسالک میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری۔ جو اس زندگی گزارنے کا مقصد تھا، اس دنیا میں آنے کا، کچھ کرنے کا، وہ مقصد انہوں نے نہیں پورا کیا۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اگر ان کا یہ یقین ہوتا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ تو آگے بڑھنے کے لیے ایک منزل ہے، اصل زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہونی ہے،
تو وہ اس دنیا میں سنجیدگی کے ساتھ اپنے امور سر انجام دیتے، اللہ کے قوانین کے مطابق ان کا عمل ہوتا، ان کے جتنے بھی فرائض منصبی ہیں وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے سر انجام دیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سمجھا کہ بس اسی دنیا میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے کر لیں، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ تو اس لیے ان کی یہ جو زندگی ہے جس کے اوپر آخرت کی زندگی بیس کرتی ہے وہ انہوں نے ضائع کر دی، اس کو کھیل تماشا بنا کے۔ اب مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ مذہبی ریچولز، کوئی ورشپ کی چیزیں وہ بنا لیتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ جو اصل دین ہے اللہ کا وہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، تو وہ کچھ رسومات جو ہوتی ہیں مذہبی رسومات، ان کو سر انجام دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا۔ ہم جتنا مرضی کوئی جرائم کا راستہ اختیار کریں تو ریچولز کی کچھ چیزیں کر لیں گے تو ہماری تو بخشش ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، یہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پھر جی بھر کے اپنی منمانی کرتے ہیں، تو جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے، جس سے آخرت کی زندگی میں وہ کوالیفائی کر جائیں وہ کچھ نہیں کرتے، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں اسی طرح ہی وہ کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن دنیا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کھیل تماشا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنایا، فضول کاموں میں پڑھ کر، فضول ایکٹیویٹیز کر کے، وہ چیزیں انہوں نے دین بنا لی جو دین اللہ نے قرار ہی نہیں دی، اپنی طرف سے اپنے مذہب کی چیزوں کو انہوں نے دین بنا لیا اور وہ کھیل تماشے میں پڑے رہے۔ آج یہ دیکھیں جتنے بھی مسالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کھیل تماشے کے کام کر رہے ہیں۔ غیر مسلم کی ہم کیا بات کریں، اپنے ہی مسلمز کو آپ دیکھ لیں، اپنے ہی معاشرے کو دیکھ لیں کہ جو چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں دین کے نام کے اوپر، وہ ایکچولی مذہب کی چیزیں ہیں، دین کی نہیں۔ اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں یا کوئی مذہبی رسومات ہوں، وہ مذہب کی کتابوں کی روح سے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں کہیں بھی قرآن کے احکام نہیں، نہ قرآن کے احکام کی کوئی پیروی ہے، نہ اللہ کا دین ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جس شد و مت سے، جتنی وہ اہتمام سے وہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کو وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ خود ان کے اوپر غور کریں تو وہ یہ کھیل تماشا ہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، تنقید کرنے کے لیے نہیں۔ اب یہ دیکھیں جیسے وہ عید میلاد النبی، پہلے تو اس کو عید بنایا، قرآن میں تو نہیں ہے، اس کو انہوں نے عید بنایا، عید میلاد النبی۔ اب جو کچھ وہ عید میلاد النبی کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، جس طرح وہ ڈھول بج رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں، نقص امن کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، جس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں، بیت اللہ کی شبیہیں بنا کے، وہ کوئی اونٹنیاں بنا کے، کوئی طواف کر کے، اس طرح کی مختلف چیزیں وہ کرتے ہیں، تو یہ کھیل تماشا ہی ہے اور کیا ہے۔ ایسے ہی وہ جو محرم کے جلوس ہیں، وہ ماتمی جلوس ہیں، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، گھوڑا نکالا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر لال رنگ کی خون کی چادر وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ لال رنگ ہوتا ہے وہ ڈالا ہوا ہے،
زنجیر زنی ہو رہی ہے، پیٹ رہے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں تعزیے نکل رہے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ کھیل تماشا. یہ میں اگین کہہ رہا ہوں، ہم بالکل ان کی یہ تنقید نہیں کر رہے ان کے اوپر، صرف بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. جتنے بھی یہ سیرت کے نام کے اوپر جلسے ہو رہے ہیں، کاروبار ہیں. میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر ان محفلوں میں وہ قوالی اور یہ اس طرح کی جو نعتیں، اور پھر ان کے اوپر وہ پیسے وار رہے ہیں ان کے سروں کے اوپر. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عمرے کے ٹکٹ، قرآن اندازی، یہ اس طرح کی چیزیں. یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہی ہے. تو یہ، اور پھر اس میں پھر دوڑ ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے آگے نکلنے میں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو پھر ایسے ایلیمنٹس وہ ڈال رہا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے، نت نئی چیزیں اس کے اندر جدت کے ساتھ وہ شامل کر رہا ہے، تاکہ اس کی گروپ جو ہے، اس کے گروہ کے لوگ زیادہ ہوں، ان کا اثر و رسوخ جو ہے معاشرے کے اندر زیادہ ہو، ان کی سٹرینگتھ زیادہ بڑھے، ان کی بات مانی جائے، ان کا ایک روب اور دبدبہ ہو معاشرے کے اندر. یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. کھیل تماشا ہے یہ. تو یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں وعظ و نصیحت کے نام کے اوپر وہ جو مجلسیں اور محفلیں سجائی جا رہی ہیں، وہ جو جھوٹے قصے بیان ہو رہے ہیں، تو وہ ساری یہ کھیل تماشا ہے. تو یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے. یہ ہم نے کچھ مثال کے طور پر چیزیں بیان کی ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو مذہب کی ایک ایک چیز کھیل تماشا کی ہے. صرف مثال کے طور پر ہم نے یہ 2-3 چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ان کے اوپر، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی. تو کہتا ہے کہ کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں. یہ تو مذہب کے لوگ ہیں، جو مذہب سے عاری ہوتے ہیں، انہوں نے اور طریقے سے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے کھا لیا، سو لیا، یا کوئی عیش و نشاط کی چیزیں کر لیں، عیش پرستی کی زندگی گزار لی انہوں نے، بس یہی ہوتا ہے. تو کھیل تماشا ہی ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی. قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ تو ایک بیس ہے آخرت کی. جو کچھ یہاں بوگے وہی کچھ آگے جا کے تم نے کاٹنا ہے. جس طرح کا زندگی تم نے یہاں پہ گزاری ہے، اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے جنتی زندگی ہوگی یا جہنمی زندگی ہوگی. تو یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے. اس دنیا کی زندگی کو گزارنا بڑا سیریس معاملہ ہے. دیکھیں، دنیا کی زندگی میں آپ کتنا سال ہم زندہ رہ سکتے؟ 50 سال، 70 سال، 80 سال، حد 100 سال. اتنی تو اب زندگی نہیں رہی. تو جو آخرت کی جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، تو آپ ان چند سالوں کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد کر لیں فار ایور، ایٹرنلی. تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو فیصلے جو ہیں اس زندگی کے جذبات سے یا مذہب سے نہیں ہونے. فیصلے عقل و فکر کی روح سے کیے جائیں، قرآن کی روشنی میں عقل و فکر سے کیے جائیں، تو پھر ہم آخرت کی زندگی کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. ادروائز تو پھر آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر بربادی ہے، عذاب ہے. اس لیے کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے کتاب اللہ کو سیریس نہیں لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، اپنی من پسند زندگی انہوں نے گزاری. تو ان کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہی ہے. یہ چیز سمجھ گئے؟ یہ چیز کہنے کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. تو یہ پریفرنس دے دی نا
کہ دو زندگیاں ہوں گی، ایک اس دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ آخرت کا گھر کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو گنتی کے چند سال ہیں، کتنی دیر آپ زندہ رہیں گے۔ آخرت کی زندگی چونکہ پرماننٹ ہے، فار ایور ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو اگر اس دنیا کی یہ جو زندگی ہے اس کو موج مستی میں گزار دیا جائے، کھیل تماشا کے سوا کچھ نہ سمجھا جائے، تو ظاہر ہے پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہ جو پرماننٹ، تو اس میں تو پھر نقصان ہوگا، عذاب ہوگا، اس میں تو پھر مہلت کا وقفہ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو مہلت کا وقفہ ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت بچا ہو کہ اس غلطی کا مداوع کر سکے، تو اس سے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، بہتری کی طرف آ جائے گا۔ لیکن آخرت میں تو یہ مہلت نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے بہت بہتر ہے، کہ جس کی شادابیاں وہ بھی پرماننٹ ہیں، فار ایور ہیں، اور جس کی تباہ کاریاں وہ بھی پرماننٹ ہیں، فار ایور ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لو تاکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر بن جائے، کیونکہ آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آخرت سے متعلق تو بہت کم بات کی گئی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ساری کی ساری باتیں اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ جتنے بھی قوانین، ضابطے قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ زیادہ تر اس دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں، کیونکہ اسی دنیا کی زندگی سے ہی آخرت کی زندگی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو آخرت میں پھر ہمیشہ کے لیے بہتری ہے۔ اگر یہاں بہتری نہیں کریں گے، کھیل تماشے میں پڑے رہیں گے، تو پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو پھر فار ایور تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے۔ تو آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنایا جائے، اس کو کھیل تماشے میں نہ گزارا جائے، ایک بامقصد زندگی گزاری جائے، تعمیری، بھرپور تعمیری زندگی گزاری جائے، تو پھر انسان کی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو غلط کاموں کی تباہی سے ڈرتے رہے، بچتے رہے، یتقون ڈرتے رہے، بچتے رہے غلط کاموں کی تباہی سے، غلط کاموں کا جو تباہ کن انجام ہوتا ہے اس سے ڈرتے رہے، بچتے رہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں کھیل تماشا میں پڑے رہے، موج مستیوں میں پڑے رہے، زندگی کو سیریس نہیں لیا، فرائض منصبی کو ادا نہیں کیا، عقل و فکر سے کام نہیں لیا، صحیح فیصلے نہیں کیے، اپنی مفاد پرستیوں کے راہوں پر چلتے رہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ پھر بہت بری ہے، بہت بری گزرنے والی ہے۔ یہ چیز آیت کے آخر میں سوالیہ انداز میں کیا یہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ دیکھو قرآن کریم عقل کے اوپر توجہ دلا رہا ہے، عقل و فکر کے اوپر، کہ تم سوچو کہ یہ دنیا کی چند دنوں کی، چند سالوں کی زندگی آپ کہہ لیں آخرت کے مقابلے میں، تو کہتا ہے کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی اپنی من موجی کے لیے اگر تم نے آخرت کی زندگی کو برباد کر لیا تو اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا۔ تو کہتا ہے عقل سے کام لو، سوچو سمجھو کہ کیا کر رہے ہو، جو غلط کام کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہوگا،
تو انجام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔